یہ حالات کی کشتی سلجھے بھی تو کیسے سلجھے؟ اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی ہے کہ لبرل فاشسٹوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہ کوئی اچھا کوئی برا نہیں ہے، غلط ہے۔ گدھا الگ ہے، گھوڑا الگ ہے بھائی، اچھائی الگ ہے، برائی الگ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو الگ کیا جائے گا، یا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّہ الگ ہو۔ جوش و عزم ہے ہماری دلیری کا اور عکس ہے ہماری فہم و دانش۔ 96% پاکستانی اور 96% امت مسلمہ وہ اگر دیندار نہیں ہے تو دین پسند ضرور ہے۔ ہمیں سیاسی انتہا پسندی، لسانی انتہا پسندی، صوبائی انتہا پسندی پر بھی ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ مذہبی انتہا پسندی کو موضوع نہ بنائیں۔ وہ تو علماء کرام نے اپنی ذمہ داری بحسن طریقے سے ادا کر کے اس کو اگر 100% نہیں تو 90% الحمدللہ اس کو ختم کر چکے ہیں، ٹھنڈا کرنی اور فکری رہنمائی کی ہے۔ اب عملی جد و جہد کام ہے ہم لوگوں کا، اداروں کا، حکومت کا، فوج کا، سیاسی جماعتوں کا۔ دیکھیں 4% طبقہ ہے جس نے امت کو بالعموم، انسانیت کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص یہ رقم کی قیمت کو دینی پڑتی ہے۔ وہ قیمت ہمیں دینی چاہیے، چاہے وہ ہماری جانوں کی صورت میں ہو، ہمارے مال کی صورت میں ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ اس دین کا شعبہ ہے، کر الجھائیے بھائی۔ قابل صد احترام علماء، مشائخ اور سامعین کرام، ہر سبجیکٹ کے کچھ اسپیشلسٹ اور کچھ طلبہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے ہم طالب علم ہیں، اور یہاں کچھ اسپیشلسٹ بھی اس سبجیکٹ کے موجود ہیں، شیخ خلیل صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب۔ تو میں تو چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اپنی کچھ طالب علمانہ معروضات عرض کروں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے عملی گواہ بھی ہیں اور ان چیزوں کو بہت قریب سے جانتے بھی ہیں۔ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ان 3 چیزوں کے بیان سے قبل میں ایک بات پیغام پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ صورتحال دگرگوں ہے اور اس میں مایوسی ہوتی ہے۔ بے عملی اور بد عملی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ نہیں ہے۔ نہ امت بے عمل ہوتی ہے نہ بد عمل۔ ایک سے خوش فہمی پیدا ہوتی ہے اور ایک سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی امت نہ خوش فہم ہو سکتی ہے نہ مایوس۔ پیغام پاکستان منفی سوچ کے خاتمے کا نام ہے۔ یہ خزاں اور دہشت کی خبر دینے والوں کے منہ پر بہار اور امن کا تماچا ہے۔ یہ نا امیدوں کی موجوں میں امیدوں کے سفینے کی استقامت کا نام ہے۔ یہ جوش و عزم ہے ہماری دلیری کا اور عکس ہے ہماری فہم و دانش کا۔ یہ تو پیغام پاکستان کے حوالے سے میں عرض کرنے کے بعد 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، بہت معذرت کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ایک ہے وحدت امت، اس کے لیے حضرت مختار الامہ صاحب نے ایک 4 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، اور ہم نے اس ایجنڈے کو اپنی مساجد میں، مدارس میں، پبلک میں، غیر ملکوں میں جا کر بیان کیا، بہت پذیرائی ملی ہے، اور ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ الہامی نکات ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں اس پر خود پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے تو آپ کسی کو پی ایچ ڈی کا یہ موضوع دے دیں، یا مجھے ہی اگر دوبارہ اسلامی یونیورسٹی داخلہ دے دے تو میں انشاءاللہ اس پر پی ایچ ڈی۔ پہلی چیز ہے کہ توحید کے نام پر یہ وحدت امت کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، صرف نقطے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے کچھ خوشچی ہم بھی ہیں، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ توحید کے نام پر توہین نہ کی جائے، ایک وحدت امت کا پہلا نقطہ۔ عشق کے نام پر شرک نہ کیا جائے۔ فروعی مسائل جس میں ایک تو امت کے نص قطعی سے ثابت شدہ مسائل ہیں، فروعی مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو گنجائش دی ہے، اسلاف امت نے گنجائش دی ہے، تو ہمیں بھی فروعی مسائل میں ایک دوسرے کو رستہ دینا چاہیے، اپنی رائے ضرور رکھنی چاہیے، اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اسے ہی حق نہیں کہنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ۔ چوتھی چیز کہ دین کے جو شعبے ہیں، اب پہلے تو مسلک باہم ٹکراتے تھے، پھر قومیتیں ٹکرانا شروع ہوئیں، پھر لسانی بنیادوں پہ ہم ٹکرائے، پھر ہم جغرافیائی بنیادوں پہ ٹکرائے، اب دین کے شعبے بھی باہم تقابل بن چکے ہیں اور ایک مستقل مذہب کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ تو دین کے جتنے شعبے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل لے کر آئے تھے، جہاد فی سبیل اللہ اس دین کا شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ اس دین کا شعبہ ہے، تعلیم و تعلم اس دین کا شعبہ ہے، سیاست اسلامیہ اس دین کا حصہ ہے، تصوف و تزکیہ اس دین کا شعبہ ہے، اور خدمت خلق اس دین کا حصہ ہے، سیاست اسلامیہ اس دین کا حصہ ہے۔ ان تمام شعبوں کو باہم متقابل تقابل کی صورت میں نہ پیش کیا جائے۔ یہ تو 4 نکاتی ایجنڈا تھا۔ دوسری صورت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حالات کی گتھی سلجھے بھی تو کیسے سلجھے؟ اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی ہے بھائی، یہ آسان تو نہیں ہے۔
یہ دو جماعتوں کی لڑائی تو نہیں ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے، اور اس کو بہانہ بنایا گیا ہمارے پڑوس کو، ہم اس کا ٹارگٹ تھے اور ہم نے اس میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، نہ جانے ہم مایوس کیوں ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے منفی اور مثبت اور منفی اثرات تو آتے ہیں، ہر چیز کی قیمت تو دینی پڑتی ہے، وہ قیمت ہمیں دینی چاہیے، چاہے وہ ہماری جانوں کی صورت میں ہو، ہمارے مال کی صورت میں ہو، یا ہمارے کسی اور قربانی کی صورت میں ہو، ہمیں اس قربانی کو دینا چاہیے۔ میں بہت مختصر عرض کروں کہ ہوتا کیا ہے، 4% طبقہ ہے جس نے امت کو بالعموم، انسانیت کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں حضرت شیخ الاسلام صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے انتہائی غیر مبہم، دو ٹوک اور واضح علمی اور فکری رہنمائی کی ہے۔ اب عملی جد و جہد کام ہے ہم لوگوں کا، اداروں کا، حکومت کا، فوج کا، سیاسی جماعتوں کا۔ دیکھیں صرف مذہبی انتہا پسندی کو موضوع نہ بنائیں، وہ تو علماء کرام نے اپنی ذمہ داری باحسن طریقے سے ادا کر کے اس کو اگر 100% نہیں تو 90% الحمدللہ اس کو ختم کر چکے ہیں، ٹھنڈا کر چکے ہیں۔ انتہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کنویں کا مینڈک نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، رحمت للعالمین کا امتی ہوں، ہدی للعالمین جیسا نظام زندگی رکھتا ہوں۔ میں نہ جغرافیہ کا پابند ہوں، نہ میں کسی قوم کا پابند ہوں، نہ لسانی تعصب کا شکار ہوں، نہ عصبیت کا۔ ہاں محبت مجھے اپنی قوم سے بھی ہے، اپنے ملک سے بھی ہے، اپنے جغرافیہ سے بھی ہے، اپنے مذہب سے بھی ہے۔ تو میں اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ 2% طبقہ ہے لبرل فاشسٹ، یہ میری اصطلاح یاد رکھیں، اصطلاح لبرل فاشسٹ، اس پر بھی مذاکرہ ہونا چاہیے۔ یہ جو 2% لبرل فاشسٹ ہیں اور 2% ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، لبرل فاشسٹ پر نہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، نہ اس ریلیجس ایکسٹریمسٹ کو کوئی کچھ کہتا ہے، ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ لبرل فاشسٹ کرتا ہے امت مسلمہ کے متفقہ علیہ عقائد پر حملہ، شخصیات پر حملہ، اور انہیں مواد فراہم کرتا ہے۔ اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ اس بنیاد پر کھڑا ہو کر 96% پاکستانی اور 96% امت مسلمہ وہ اگر دیندار نہیں ہے تو دین پسند ضرور ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کوئی برا نہیں ہے، غلط ہے۔ گدھا الگ ہے، گھوڑا الگ ہے بھائی، اچھائی الگ ہے، برائی الگ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو الگ کیا جائے گا، یا یہ تو نفس المطمئنہ الگ ہوں گے۔ تو میری گزارش یہ کہ لبرل فاشسٹ اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ کو آپ نشانہ بنائیں اور ان کو سامنے رکھ کر آپ صورتحال جو ہے وہ کریں۔ اس پوری صورتحال کی وجہ سے یہ 4% طبقہ مجرم جو ہے بچ جاتا ہے اور بقیہ تمام امت میں اور پاکستان میں خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ ان پر نوٹ کریں، اس وقت نہ مسئلہ دیوبندیت بریلویت اہل حدیث کا ہے، اس وقت جو اشرفی صاحب نے نشاندہی کی ہے اس پر بہت ضروری ہے، کیونکہ پیغام پاکستان ایک ہمہ جہت پیغام ہے۔ ہمیں سیاسی انتہا پسندی، لسانی انتہا پسندی، صوبائی انتہا پسندی پر بھی ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ جس طرح یہ علماء یہاں بیٹھ کر ایک پیغام جاری کر رہے ہیں، اسی طرح سیاستدانوں کو بھی اور دیگر طبقات کو بھی اور یہ پیغام جاری کرنا پڑے گا۔ لبرل حضرات کو بھی یہاں کر بیٹھ کر کہنا پڑے گا، جس طرح اس طبقے نے کہا ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس طرح جو لبرلزم کی جھنڈی اٹھا کر کھڑے ہیں انہیں بھی یہاں کر بتانا پڑے گا کہ لبرل فاشسٹوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تب یہ ملک کامل امن کی طرف بڑھے گا۔ آخری گزارش میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغام پاکستان 2017 میں ہوا اور آج 2023 سے چیزیں تسلسل مانگتی ہیں تو بہت اچھی شکل پیش ہوتی ہے اس کی، تو اس کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ ہماری ملک کی 2 سرحدیں، ایک نظریاتی اور ایک زمینی۔ زمینی سرحدوں پر افواج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور ان سرحدوں کے محافظین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سرحد کا پہرا دینے والی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، ہمیں کسی قسم کا کوئی اشکال اور ڈاؤٹ نہیں۔ اسی طرح زمینی سرحدوں پر علماء کرام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ میں حضرت کا نام لے رہا تھا، حضرت چونکہ آ چکے ہیں۔ بقیہ تتمہ چونکہ میں نے کہا وہ اس فن کے استاد ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مجھے زندگی رہی تو انشاءاللہ طالب علمانہ مذاکرہ پھر بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ہمارے قومی اداروں کو سلامت رکھے، اور ہمیں یکجان ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بھی امہ کے قائل ہیں، نحن الامہ ہمارا نعرہ ہے، ہم امت ہیں، اسی ہمیں اللہ امت بن کر جینے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔